بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس نہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الجزء الثالث موضوعاتی مطالعہ یعنی مختلف موضوعات پر مطالعہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلا عنوان ہے قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تعارف: اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ یہاں تک تو سبق کی تمہید تھی، اب چلتے ہیں مشق کی طرف اور سوال لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تو یہاں سے آگے آپ تعارف لکھ سکتے ہیں، کیونکہ مختصر تعارف بیان کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کے تعارف میں سب سے پہلے ہم قرآن کا لغوی معنی جانیں گے۔ یہ لفظ قرات سے بنا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ تو قرآن مجید کا معنی ہوا وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ اسی طرح اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور اس کی تلاوت کو نماز میں ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے تھے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کی تعلیمات ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں۔ مہیمنن کا مطلب ہوتا ہے محافظ، نگہبان۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کے اندر صرف عقائد اور عبادات ہی نہیں بلکہ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ یہاں تک ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ حفاظت: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9۔ جمعہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر و زبر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔
جوں ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کی نقول کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ اصل میں ہوا یوں کہ اس کی کتابت جنگ یمامہ کے بعد پیش آئی کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی تو تقریباً 700 کے قریب حفاظ کرام اس میں شہید ہوئے، اور ٹوٹل 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اکثر ان میں تعداد حفاظ کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حفاظ کی شہادت کے بعد ہمیں قرآن پاک کے مسئلے میں کوئی مشکل درپیش آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ انہوں نے ان کی رائے کو تسلیم کر کے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کام کے لیے تقرر کیا کہ وہ قرآن پاک کو ایک نسخہ کی شکل میں تیار کریں۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل محنت اور کافی جدوجہد کے بعد قرآن پاک کا نسخہ تیار کیا، اور بعد ازاں چونکہ اس میں 7 قرأتیں تھیں، قریش کی قرأت کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اتفاق رائے ہوا، اور پھر ایک ایک نسخہ مختلف ریاستوں کے اندر بھیج دیا گیا، ایک نسخہ مدینہ طیبہ کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہاں سے قرآن پاک کے نسخوں کا آغاز ہوا۔ سوال نمبر 3، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ فضائل قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اس لیے اس کو آپ عالمگیر کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر عقائد، عبادات، دعائیں، اخلاق، احکامات اور تاریخی واقعات موجود ہیں، اس لیے یہ کامل، مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی نیکی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سر بلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی
کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں سے اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی زبان زندہ ہے، عربی تقریباً 22 ممالک کے اندر بولی جاتی ہے، جبکہ باقی جتنی کتابیں ہیں ان کی زبان ناپید ہو چکی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا حفظ کرنا انتہائی آسان ہے کہ لاکھوں کروڑوں حفاظ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، جبکہ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا کوئی حافظ بھی موجود نہیں۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔